السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا کس موضوع پر یہ ویڈیو ہے۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ معین گناہ ہے تو اس معین گناہ کی توبہ اس وقت تک کرتے رہنا ہے، اس وقت تک کرتے رہنا ہے کہ دل گواہی دینے لگے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہوگی، یا بھول جائے آدمی اس معین گناہ کو بھول جائے تو بس اب معین گناہ کو یاد کر کے اس کی توبہ نہیں کرنی۔ میں مثال دوں، ایک آدمی بچپن میں کوئی گناہ اس نے کیا ہے، بہت برا گناہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اور وہ توبہ کرتا رہا، اب ادھیڑ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب وہ بچپن میں گناہ کیا تھا اسے یاد بھی نہیں کیا گناہ کیا تھا، اب وہ سوچ کر وہ گناہ یاد کر کے اللہ میاں کو گناہ گنایا، ایسا گنانے کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ تو توبہ کی حقیقت میں نے بتائی۔ پھر ایک بات یاد رکھنے کی یہاں یہ ہے کہ کھیتی کرتے ہیں تو پہلے زمین ہموار کرنی پڑتی ہے، ہل چلانا پڑتا ہے، تب اس میں بیج پڑتا ہے، روکتا ہے، اور سخت بنجر کھیت میں ہل چلائے بغیر بیج بکھیر دو گے تو بیج بیکار جائے گا، اگے گا نہیں۔ تو توبہ کرنے کے لیے بھی زمین ہموار کرنی پڑتی، وہ توبہ کی حقیقت میں داخل نہیں۔ توبہ کی حقیقت تو وہی تین چیزیں تھی جو میں نے بتائی تھی، لیکن توبہ کرنے کے لیے پہلے زمین ہموار کرنی پڑتی ہے، اور زمین ہموار کر کے پھر توبہ کرو تو انشاءاللہ جلدی توبہ قبول ہوگی۔ زمین ہموار کیسے ہوتی ہے؟ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ ان کی زمین ہموار ہوتی ہے خیرات کرنے سے۔ صدقہ کرو اللہ کے راستے میں، اور صدقہ کر کے پھر توبہ کرو، انشاءاللہ توبہ جلدی قبول ہوگی۔ اور اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن امید کم رکھنی چاہیے۔ مثال دوں میں، حدیث شریف میں ترمذی شریف میں حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے کہ ایک آدمی سے غلطی ہو گئی اور اس نے اپنی بیوی سے منتھلی پیریڈ میں صحبت کر لی۔ ایسی غلطی ہو جاتی، اور ہم لوگ جو ایک بیوی رکھتے ہیں ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہے، پریشان کن مسئلہ ہے۔ دو بیویاں ہوں تو ایک بیوی منتھلی پیریڈ میں ہے تو اپنی ضرورت اپنی دوسری بیوی کے پاس جا کے پوری کرے، اور ایک ہی بیوی ہو تو کیا کرے؟ یہ غلطی ہو جاتی۔ اور پھر جب سے یہ ڈبل بیڈ آئے ہیں اس نے تو آفت اتار رکھی، یہ تو سارے فساد اور گناہوں کی جڑ ہے یہ ڈبل بیڈ۔ تو یہ غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر کسی نے حالت حیض میں بیوی سے صحبت کر لی تو 1 دینار صدقہ کرے۔ کب؟ جبکہ شروع دنوں میں اس نے صحبت کی ہو، حیض شروع ہوتا ہے تو شروع کے 3 دن لال خون آتا ہے، لال نہیں کالا، لال گہرا لال یعنی کالا سا خون، سیاہی کی طرف مائل خون آتا ہے اور بدبودار خون آتا ہے۔ اس زمانے میں اگر صحبت کر لیے تو 1 دینار صدقہ کرے، اور آدھا زمانہ گزرنے کے بعد پھر خون کم بھی ہو جاتا ہے، ہلکا بھی پڑ جاتا ہے، اس کا رنگ بھی لال ہو جاتا ہے، اب کالا سا نہیں رہتا اور بدبو بھی زیادہ نہیں رہتی اس میں، تو اس زمانے میں اگر صحبت کی ہے تو آدھا دینار صدقہ کرے۔ دینار کیا ہے؟ دینار حضور کے زمانے میں 2 سکے چلتے تھے، ایک گولڈ کا ایک سلور کا، تو جو گولڈ کا سکہ تھا وہ دینار کہلاتا تھا، اور سلور کا جو سکہ تھا وہ درہم کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں جو سکہ چلتا تھا دینار کا، وہ دینار آج بھی کویت میں چلتا ہے۔ کویت میں جو نوٹ ہیں اس میں دینار کے نوٹ بھی ہیں، درہم کے نوٹ بھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے صحیح بھاؤ تو نہیں معلوم، تو آپ ہی حضرات کو جانتے ہوں گے، باقی جو کویت میں 1 دینار چلتا ہے وہ آپ کے $25 کے ایکول ہوگا۔ یہ میں مجھے موٹا سا اندازہ کرتا ہوں، مجھے صحیح نہیں معلوم۔ آپ کے $25 کا 1 دینار کے بقدر ہے، $1 کی قیمت $25 ہے 1 دینار۔
تو اگر شروع زمانے میں اس نے بھی حیض کے زمانے میں بیوی سے صحبت کر دی تو 1 دینار صدقہ کرو، اور اگر آخری زمانے میں صحبت ہو گئی تو آدھا دینار صدقہ کرو۔ یہ صدقہ کیوں کروایا گیا ہے؟ یہ صدقہ کرو پھر توبہ کرو تو توبہ کو جلدی قبول ہوگی۔ یہ زمین توبہ کے لیے، زمین ہموار کرنے کے لیے یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اپنی بیوی سے بھی حالت حیض میں صحبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حالت حیض میں اپنی بیوی سے بھی صحبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں صریح آیت موجود ہے، اس میں منع کیا گیا ہے۔ لہذا یہ گناہ کبیرہ ہو جائے تو توبہ کرنی ہے اللہ سے، اور توبہ کرنے سے پہلے یہ صدقہ دو اور یہ صدقہ دے کر توبہ کرو۔ دوسری مثال میں دوں، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جس زمانے میں قحط سالی ہو جائے اور برسات نہ ہو رہی ہو تو صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے، جنگل میں نکل کر کے بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر دعا مانگی جاتی ہے۔ اس مسئلے میں کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ صلاۃ استسقاء پڑھنے سے پہلے 2 کام کرنے ضروری ہیں۔ ایک تو لوگ آپس میں جو حقوق کا لین دین ہے وہ صاف کرو، جس کا جو حق لینا دینا ہے سب حقوق کا لین دین صاف کرو، اور دوسرا خوب خیراتیں کرو، 3 دن تک خیراتیں کرو، اور پھر 3 دن گزار کر اب نکلو جنگل میں اور صلاۃ الاستسقاء پڑھو اور اللہ سے بارش مانگو، انشاءاللہ بارش اللہ عطا فرمائیں گے۔ آج کل ہمارے ہندوستان پاکستان میں برساتیں کبھی نہیں ہوتی تو لوگ بارشیں مانگتے ہیں، نہیں ہوتی بارش، یہ صلاۃ استسقاء پڑھتے بھی اور بارش نہیں ہوتی۔ کہاں سے ہوگی بارش؟ تیاری تو کی نہیں، نہ آپس کے حقوق کا لین دین صحیح کیا ہے، نہ کوئی خیر خیرات کی ہے، نہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی ہے، اور جا کر اللہ سے اللہ بارش دے دیتی ہے، بارش تھوڑی مل جاتی ہے۔ بارہا ہم نے دیکھا کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی، بارش نہیں ہوئی۔ تو صلاۃ الاستسقاء کے لیے کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 3 چیزیں پہلے تیاری کرنا ضروری ہے۔ ایک تو حقوق کا لین دین صاف ہو جانا چاہیے، کسی کا کسی پر حق باقی نہیں رہنا چاہیے۔ تیسرا ہے کہ 3 دن تک لوگ خیراتیں کریں، کیوں؟ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو کم کرتا ہے۔ اور تیسرا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، 3 دن تک گناہوں کی معافی مانگو، اور پھر ایسے 3 دن گزار کر پھر 3 دن کے بعد جنگل میں نکلو اور صلاۃ استسقاء پڑھو اور بارش مانگو، اللہ ضرور بارش عطا فرمائے گا۔ اب ہم ڈھنگ سے تو مانگتے نہیں ہیں، اور پھر کہتے اللہ نے بارش نہیں دی، کہاں سے ملے گی جب تمہیں ڈھنگ سے مانگی نہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کے لیے توبہ کرنے کے لیے زمین ہموار کی جاتی ہے صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے زمین ہموار کی جاتی ہے اللہ کے ذکر کے ذریعے، اللہ کو یاد کرنے کے ذریعے۔ قرآن کریم میں یہ آیت پاک موجود ہے سورہ آل عمران میں کہ اللہ کے اچھے بندوں سے اگر کوئی ظلم ہو جاتا ہے اور کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں پس اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں پس اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے میں سے مسئلہ نکال کر حضور نے صلاۃ التوبہ سب امت کو بتلائی، صلاۃ التوبہ۔ کتابوں میں صلاۃ التوبہ ہوتی ہے، وہ صلاۃ التوبہ جو حضور نے حدیث میں بتلائی ہے وہ اسی آیت پاک سے نکالی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں پس توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ تسبیح لے کر آپ بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے اور توبہ کرنا چاہو تو پہلے صلاۃ التوبہ پڑھو، اور صلاۃ التوبہ پڑھ کر پھر توبہ کرو۔ صلاۃ التوبہ آپ حضرات جانتے ہیں
वजू करो, गुसल कर लो तो वाह वाह, कपड़े बदल लो अपने तो और अच्छा, नहा धोकर पाक साफ होकर के कम से कम 2 रकातें नफल कम से कम 2 रकातें, और 4 पढ़ लो वाह वाह, 6 पढ़ लो और अच्छा, 8 पढ़ लो और अच्छा। लोग इस गलत फहमी है कि सलातु तौबा 2 ही रकात है, 2 ही, ये भी लफ्ज गलत बढ़ाया है। सलातु तौबा कम से कम 2 रकातें हैं, लेकिन अगर कोई 2 के बजाय 4 पढ़ दे तो और अच्छी बात है, 6 पढ़ ले, 8 पढ़ ले और अच्छी बात है, जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा, लेकिन कम से कम सलातु तौबा 2 रकात है। और ये 2 रकात सलातु तौबा पढ़ करके फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी है। तो ये जो सलातु तौबा है ये मददगार बनती है तौबा की कबूलियत में। आप हमारी चैनल नूरानी बातें को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल न भूलें।